بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، تو بسا اوقات ہمارے دلوں میں کوئی شک شکوک و شبہات، کوئی اس طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ دعا کب قبول ہوگی کب قبول نہیں ہوگی، یا میں تو دعائیں مانگتا رہتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ہماری مغفرت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں پھر اللہ قبول نہ کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تک یہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی دعا قبول کیسے ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو اس کا گمان ہوتا ہے، اس کی مرضی، جو گمان چاہتا ہے کر لے۔ اگر میرا گمان ہی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو قبول کہاں سے ہوگی؟ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالیٰ ایسے دل سے مانگی جانے والی دعا کو قبول نہیں کرتا جو دعا تو مانگ رہا ہو لیکن دعا مانگتے ہوئے بھی غفلت میں پڑا ہوا ہو۔ یعنی وہ زبان پہ کچھ الفاظ رٹے رٹائے، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہیں وہ زبان سے نکالے، ہاتھ منہ پہ پھیرا اور یہ جا وہ جا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت فرما دیں، اللہم ارحمنی ان شئت، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھ پہ رحم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لیعزم المسئلہ، اللہ کو کہو اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ بخشنا نہیں ہے پھر بھی بخش دے، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، رحم نہیں کرنا پھر بھی رحم کر دے، یا اللہ ہر حال میں رحم کر ہی کر۔ اللہ سے ایسے مانگو، لیعزم المسئلہ، اللہ سے جب مانگو تو مضبوط طریقے سے مانگا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ کو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے ہر حال میں بخش دے اور اللہ نہیں بخشنا چاہتا تو کیا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو تو اس طریقے سے مانگو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، تم میں سے ایک شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء، وہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا مانگی، پھر اس دن دعا کی، پھر شب قدر میں دعا کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، دعا تو میری قبول ہوتی نہیں ہے، دعا چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے جلد باز آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب دعا ہم مانگیں ان سارے آداب اور کو سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اللہ سے مغفرت مانگ لی نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور مغفرت کی شرائط کے ساتھ، توبہ کی شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیے، تو یقین کر لیں کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وسوسہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا وسوسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اپنے وہ گناہ بار بار یاد آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مجھے گناہ یاد آئیں تو اچھا ہے، یا مجھے گناہ یاد نہ آئیں تو اچھا ہے، اگر آ رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات ہے، یا نہیں آ رہے تو یہ بری بات ہے۔ بھائی جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف توجہ، اگر غیر اختیاری طور پر وسوسے آ رہے ہیں، کوئی پریشانی اس طرح کی بغیر اختیاری آ رہی ہے، اس پر شریعت کی کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ تو اس سے آپ کی وہ مغفرت دوبارہ ریٹرن ہوگی، نہ ایسا ہوگا کہ آپ کے دل میں خیال آ گیا تو آپ دوبارہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ان چیزوں سے نکل کر سچے دل اور پکے یقین کے ساتھ یہ اطمینان انسان کو ہو جانا چاہیے کہ یقیناً اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور آگے اپنی زندگی چلانا شروع کرے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com